آیات کے پردے میں نشانات کا مخزن، قرآن کا ہر حرف کرامات کا مخزن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ اور ہم یقیناً جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ وحی الہی نہیں بلکہ ایک آدمی اسے سکھاتا ہے، مگر وہ نہیں سمجھتے کہ جس شخص کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں اور ان کے ذہن اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اس کی زبان اعجمی ہے، اور یہ قرآنی زبان تو خوب روشن کر کے دکھانے والی عربی زبان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، ہم آیات کے شان نزول اور اس کے پس منظر کے حوالے سے مختلف آیات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو آیت ابھی پڑھی گئی ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی اور کفار مکہ کے اس اعتراض کے جواب میں ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھاتا ہے۔ اس کا شان نزول کیا ہے، اس کے حوالے سے علامہ واحدی کتاب اسباب نزول قرآن میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مسلم کہتے ہیں کہ ہمارے دو غلام تھے جو نصرانی یعنی عیسائی لوگوں میں سے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام یسار تھا اور دوسرے کا نام جبر تھا۔ یہ دونوں غلام اپنی زبان میں اپنی کتابیں پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کی کتابوں کا پڑھنا سنتے تھے۔ مشرک لوگ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان غلاموں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے مشرکوں کی تکذیب کی۔ پھر تفسیر ابن کثیر میں اس حوالے سے یہ شان نزول لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مکہ میں ایک لوہار تھا جس کا نام بلعام تھا۔ یہ عجمی شخص تھا، اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے تھے تو آپ کا اس کے پاس آنا جانا دیکھ کر قریش مشہور کرنے لگے کہ یہی شخص آپ کو کچھ سکھاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی پڑھی گئی ہے۔ سامعین کرام، یہ اعتراضات جو کفار مکہ نے کیے تھے، آج کل کے عیسائی معترضین بھی یہی اعتراضات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتہ تھا کہ عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ وہ عیسائی اور یہودی ہی تھے جنہوں نے یہ باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر دیں۔ چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اعتراضات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مسیحی مورخ لکھتے ہیں کہ غالباً آپ نے بحیرہ راہب سے یہ سب کچھ سیکھا تھا، اور پادری ویری اس حوالے سے لکھتا ہے "It is because of this that we do not hesitate to reiterate the old charges of deliberate imposture"، یعنی ہم یہ پرانا الزام دہراتے ہوئے اپنے دل میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کر جھوٹ بنایا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس اعتراض کا نہایت تفصیل سے جواب دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قرآن تو جا بجا اہل کتاب کی وحی کو ناقص اور ان کی کتابوں کو محرف اور مبدل اور ان کے عقائد کو فاسد اور باطل بتلاتا ہے، تو پھر کس طرح ممکن تھا کہ وہ لوگ قرآن شریف سے اپنے مذہب کی آپ ہی مذمت کرواتے؟ پس یہ سست اور نادرست باتیں اس لیے دنیا پرستوں کو کہنی پڑیں کہ ان کو عاقلانہ طور پر قدم مارنے کا کسی طرف راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ پہلے تو قرآن کے قصوں کو سن کر
جن میں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا ذکر تھا، اس وہم میں پڑے کہ شاید ایک شخص اہل کتاب میں سے پوشیدہ طور پر یہ قصے سکھاتا ہوگا، جیسا ان کا یہ مقولہ قرآن شریف میں درج ہے، انما یعلمہ بشر، کہ اس کو تو کوئی انسان سکھاتا ہے۔ اور پھر جب دیکھا کہ قرآن شریف میں صرف قصے ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے حقائق ہیں، تو پھر یہ دوسری رائے ظاہر کی کہ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، یعنی ایک بڑی جماعت نے متفق ہو کر قرآن شریف کو تالیف کیا ہے، اور یہ ایک آدمی کا کام نہیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر جب قرآن شریف میں ان کو یہ جواب دیا گیا کہ اگر قرآن کو کسی جماعت، علماء، فضلاء اور شعراء نے اکٹھے ہو کر بنایا ہے، تو تم بھی کسی ایسی جماعت سے مدد لے کر قرآن کی نظیر بنا کر دکھلاؤ تاکہ تمہارا سچا ہونا ثابت ہو جائے۔ تو پھر لاجواب ہو کر اس رائے کو بھی جانے دیا اور ایک تیسری رائے ظاہر کی، اور وہ یہ کہ قرآن کو جنات کی مدد سے بنایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ تیسری رائے ظاہر کی، یہ آدمی کا کام نہیں ہے۔ تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس اعتراض کا جواب دیا ہے، اور اپنے انداز میں آپ نے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھیں، قرآن اگر کسی عیسائی کا بنایا ہوا ہوتا تو عیسائیت کے رد سے کس طرح بھرا ہوا ہوتا، اور اگر کسی یہودی نے بنایا ہوتا تو اس میں یہودیت کا کس طرح رد ہوتا۔ کیا کوئی خیال کر سکتا ہے کہ کوئی عیسائی اور یہودی اپنے مذہب کی خود ہی تردید کر دے گا؟ قرآن پورے طور پر عیسائیت کو رد کرتا ہے۔ تو قرآن کریم بحیثیت مجموعی اس بات کی تردید کرتا ہے کہ کوئی یہودی یا عیسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتا ہوگا۔ اب یہ جو آیت پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت رنگ میں جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، جس شخص کے بارے میں الزام لگایا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سیکھتے تھے، یہ اس شخص کی اپنی زبان کیا ہے؟ اعجمی ہے۔ اعجمی کے عربی زبان میں کیا معنی ہوتے ہیں؟ دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک، اعجمی کا مطلب ہے غیر عربی، یعنی ایسا شخص جو عربی نہیں بولتا، کوئی اور زبان بولتا ہے۔ اور ایک اعجمی کا یہ مطلب ہے کہ غیر فصیح زبان، ایسی زبان جو مطلب واضح نہ کر سکتی ہو، بے شک اس کا بولنے والا عربی کیوں نہ ہو، عربی میں بھی بات کر رہا ہو، تو اگر اس کی زبان میں لکنت ہو یا روانی نہ ہو تو اسے بھی عرب لوگ اعجمی کہہ دیتے تھے کہ تمہیں تو بولنا ہی نہیں آتا۔ اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ اس طرح دیتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کوئی دوسرا شخص سکھاتا ہے۔ جس شخص کی طرف یہ لوگ کام کو منسوب کر رہے ہیں اس کی طرف ہو ہی نہیں سکتا منسوب۔ کیوں؟ کہ نمبر ایک، پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کی زبان غیر عربی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ تو اپنے خیالات کو صحیح طرح سے ادا کرنے پر قادر نہیں ہے، غیر فصیح ہے۔ اور جب کہ قرآن کریم کی زبان کیا ہے کہ عربی مبین، ایک عربی ہے جو کہ واضح کرنے والی زبان ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح سے ملتا جلتا ایک اعتراض کفار مکہ نے بھی ایک موقع پر کیا تھا، جو قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر بیان کیا جاتا ہے۔ وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ اساطیر الاولین، کہ یہ جو قرآن ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، کہ ایک پوری قوم نے، ایک الگ قوم نے ان کی مدد کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس اعتراض کا جواب بھی کئی مقامات پر دیتا ہے۔ مثلاً اسی آیت میں یہ لکھا ہے کہ جن کو تم اساطیر الاولین کہتے ہو، پرانے لوگوں کو قصے کہتے ہو، وہ قصے نہیں ہیں بلکہ آئندہ کی خبریں اور آئندہ کی پیشگوئیاں ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، یعنی اس قرآن کو اس ہستی نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی مخفی خبریں جاننے والا ہے۔ اور ایک اور موقع پر اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، تو کہہ دے کہ اگر جن و انس سب اکٹھے ہو جائیں کہ اس قرآن کی مثل لے آئیں تو وہ اس کی مثل نہیں لا سکیں گے، خواہ ان میں سے بعض کے مددگار ہوں۔ قرآن کریم کا یہ چیلنج آج بھی قائم ہے، اور آج تک کوئی اس قرآن کریم کی نظیر اور مثل بنانے پر قادر نہیں ہو سکا۔
سامعین کرام، اس دور میں قرآن کریم کے اس معجزے کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ حضرت مسیح موعود السلام عرب نہیں تھے، آپ نے علماء عرب کو چیلنج دیا کہ کوئی شخص بھی میری عربی کتابوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس حوالے سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پروفیسر مارگولیت صاحب قادیان آئے۔ وہ انگریز تھے اور عربی کے بہت بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ ان سے میری معجزات کے بارے میں گفتگو ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ کیا قرآن والا معجزہ اب بھی دکھایا جا سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اس زمانے میں بھی دکھایا جا سکتا ہے، بلکہ دکھایا گیا ہے۔ چنانچہ میں نے حضور فرماتے ہیں، حضرت مسلم فرماتے ہیں، میں نے حضرت مسیح وسلم کی کتاب الہدا اس کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ اس کی نظیر لانے والے کے لیے حضرت صاحب نے 20,000 کا انعام رکھا ہے، اور میں یہ اقرار لکھ دیتا ہوں کہ جو اس کی مثل لے آئے گا اسے میں یہ انعام دے دوں گا۔ اس پر حضور فرماتے ہیں کہ وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت مسیح وسلم نے کیا خوب فرمایا ہے، آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے۔ سامعین کرام، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی تصنیف التبلیغ پڑھنے کے بعد ایک عربی شخص عبد الحی عرب یا بعض جگہوں پہ عبد المحی عرب نام ملتا ہے، وہ حضرت صاحب حضرت مسیح وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ملاقات کے دوران انہوں نے عرض کیا کہ حضور، ایسی فصیح عربی تو ایک عرب بھی نہیں لکھ سکتا، لازماً آپ نے عرب علماء رکھے ہوئے ہیں جو یہ لکھ کر دیتے ہیں۔ اگر یہ عربی تصانیف، عربی کتابیں آپ نے ہی لکھی ہیں تو میرے سامنے تھوڑی سی عبارت لکھ کے دکھائیں تو میں آپ کا مرید ہو جاؤں گا۔ اس پر حضرت مسیح نے فرمایا، بڑا خوبصورت جواب، دیکھیں معمور من اللہ تھے، بڑا خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا کہ میں اذن الہی کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا، میں تو تب ہی لکھتا ہوں جب میرا خدا مجھ سے لکھواتا ہے۔ تو اگر کوئی اور شخص ہوتا تو وہ فوراً کہتا کہ جی میں ابھی لکھ دیتا ہوں، اگر یہ انسان کا کاروبار ہوتا۔ لیکن حضرت مسیح فرماتے ہیں جب تک خدا کی طرف سے اجازت نہ ہو میں یہ نہیں لکھ سکتا۔ پھر فرمایا کہ چند دن آپ ٹھہریں یہاں پہ، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا۔ چنانچہ وہ عرب صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کچھ عرصہ قادیان میں قیام کیا تو میں نے 2-3 سوالات عربی میں لکھ کر حضرت مسیح وسلم کی خدمت میں بھیجے، تو ان کا جواب حضرت مسیح وسلم نے مجھے 1 صفحے یا 2 صفحے کا نہایت فصیح اور بلیغ عربی عبارت میں لکھ کے تو بھیج دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس بات پر پھر میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کر لی اور میں نے توبہ کر لی کہ میں کیسے نظریات رکھتا تھا۔ اس سے ملتی جلتی ایک روایت حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مولوی تھا جو بہت بڑا عالم تھا، وہ قادیان آیا، کسی مناظرے کے لیے نہیں آیا بلکہ وہ یہ حالات جاننے کے لیے آیا تھا کہ قادیان میں حضرت مسیح علیہ السلام کس طریق سے عربی لکھتے ہیں، لازماً اس کے پیچھے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت مولانا صاحب کہتے ہیں، منشی ظفر احمد صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت وہ میرے پاس آ گئے، ایک مرتبہ رات کو اکیلے میرے پاس کمرے میں آئے اور وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ ایک بات مجھے بتائیں کہ مرزا صاحب کی عربی تصانیف ایسی فصیح و بلیغ ہیں کہ ان جیسی عبارت کوئی نہیں لکھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولوی صاحب ضرور کسی سے مدد لیتے ہوں گے، اور پوچھا کہ بتائیں کہ رات کو کوئی رات کا ایک وقت ایسا ہے کہ جس وقت مدد لی جا سکتی ہے، تو یہ بتائیں کہ کیا رات کو کوئی حضرت مسیح وسلم کے پاس ٹھہرتا ہے؟ تو منشی ظفر احمد صاحب کہتے ہیں میں نے ازراہ مذاق کہا کہ ہاں 2 افراد حضرت مسیح وسلم کے پاس رات کو ٹھہرتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام مولوی محمد چراغ صاحب ہے اور دوسرے کا نام مولوی معین الدین صاحب ہے، تو لازماً یہ ضرور رات کو مدد کرتے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ بات جب میں نے کہی تو میرے کمرے کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کمرہ تھا، تو میں نے چونکہ اونچی آواز میں کہا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام تک بھی یہ آواز پہنچ گئی۔ تو کہتے ہیں کہ جب اگلا دن ہوا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حسب معمول نماز عصر کے بعد محفل لگا کرتی تھی، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا کہ وہ مولوی صاحب ان کو بھی دکھا دیں ذرا وہ 2 افراد جن کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ رات کو میرے پاس ہوتے ہیں اور میری مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں میں نے چراغ اور مولوی چراغ صاحب اور معین الدین صاحب کو بلایا
اور کہا کہ ادھر آئیں ذرا۔ جو چراغ صاحب تھے وہ ایک ان پڑھ شخص تھے اور حضور کے گھر میں ملازم تھے، اور معین الدین صاحب نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، تو حضرت صاحب کے پیر دبایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو مولوی تھا وہ اپنے ساتھ 12 افراد کو لے کے آیا تھا، 12 نمبرداروں کو لے کے آیا تھا۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر چلا گیا، اور پھر ایک تھوڑی دیر بعد گیا اور پھر ایک بڑے تھال میں مٹھائی لے کر آیا اور کہنے لگا کہ اب میرے دل میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے بھی اور باقی تمام ساتھیوں نے بھی بیعت کر لی۔ تو دیکھیں قرآن کریم کے زندہ معجزہ ہونے کا ثبوت اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قائم فرما دیا۔ آج بھی کوئی شخص مسیح موعود علیہ السلام کی عربی تحریرات کا جواب نہیں بنا سکتا، تو پھر قرآن کریم جس کا حرف حرف معجزہ ہے، ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جواب لوگ بنا سکتے ہیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا، قرآن خدا نما ہے، قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن ناتمام ہے، وہ روشنی جو پاتے ہیں ہم اس کتاب میں، ہوگی نہیں کبھی وہ 1000 آفتاب میں۔ پھر فرماتے ہیں دل میں یہی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔